السلام علیکم، کیسے ہو؟ بھی سب ٹھیک، سب خیر سے ہو گئے؟ اللہ سب خیر سے رکھے۔ فارم پہ آئے ہوئے ہیں تو آج جو ہے اب کافی عرصے سے ہم بات کرتے آ رہے ہیں، کافی مطلب پہلے بھی کافی ویڈیوز بنائی ہم نے امیزون فارسٹ کی جو مثال ہے اس ٹائم جو نا سب سے بیسٹ جو مثال جا رہی ہے سیزن کے لحاظ سے، یا جنگلات میں جو پہلے نمبر پہ آ رہا ہے، یا اس میں جو سسٹم ہے جنگلات کا، یا اس میں درخت لگانے کا جو سسٹم ہے، وہ بھی پہلے نمبر پہ صرف امیزون فارسٹ آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جنگلات ہیں یا جتنے بھی ملک نے درخت لگائے ہوئے ہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ اس کی نیچر، اس کا طریقہ، اس کا مطلب آرگینک سسٹم وہاں تک آج تک کچھ نہیں پہنچ سکا۔ تو اسی لحاظ سے ہم کافی عرصے سے بتا رہے ہیں کہ ہم اپنا سسٹم جو ہے امیزون فارسٹ کی طرح بنا رہے ہیں۔ اپنا پانی لگانے کا طریقہ بھی امیزون فارسٹ میں جیسے پانی جاتا ہے اس میں گزرتا ہے اس طرح پانی لگاتے ہیں باغ میں۔ پھر دوسرا جہاں پہ امیزون فارسٹ کی شکل بنا رہے ہیں باغ کی، تو آج ہم دکھا رہے ہیں کہ کس طرح ہمارا یہ امیزون فارسٹ والا سسٹم کامیاب ہو چکا ہے۔ تو آئیے دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح، یہ دیکھیں آپ خود بتائیں کہ یہ ایسا سینری آپ کبھی جتنے پیسے بھر کے جاتے ہیں یا وہاں پہ گھومنے جاتے ہیں کہیں کہیں جگہوں پہ، تو ایسی سینری آپ کہیں پہ نظر آئی ہے؟ اتنی ایسی خوبصورت سینری دیکھیں یہاں پہ مفت میں نظر آ جا رہی ہے، آ جاتی ہے، مل جاتی ہے شوٹنگ کے لیے، فوٹو تصویریں لینے کے لیے۔ کتنی خوبصورت سینری ہے دیکھیں۔ تو تو اس کے علاوہ جو سوال ہمارا بنتا ہے نا، یہاں پہ میں نے پہلے ہم نے خود لگائی ہے، مطلب یہاں پہ سبزی بھی لگائی ہوئی ہے، ساتھ ساتھ ٹماٹر لگائے ہوئے ہیں، سبزی میں کدو بھی ہے، توری بھی ہے۔ تو شاستر سے یہ پوچھتے ہیں کہ جن نے ایسا کیوں کیا وہ سسٹم، اس طرح کیوں گند مچ گیا سارا؟ آئیے۔ السلام علیکم۔ یہ جو ہم نے افتخار نے سوال کیا ہے، یہ اس طرح پہلے ٹماٹر لگا ہوا تھا، پھر آپ نے سبزی لگا دی، کدو لگا دیا، توری لگا دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو بتاؤں اس کے متعلق۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سسٹم سارا کا سارا نظام جو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، زیادہ ہم اس پر فوکس کر رہے ہیں، زیادہ اس چیز کو بنا رہے ہیں کہ ایک اوریجنل جینون ماحول ہو، کیونکہ شہر میں جہاں جائیں، جہاں جس جگہ جائیں، آپ کو سبزی گٹر والے پانی کی ملے گی۔ یہ سبزی جتنی جا رہی ہے، یہ اس لیے ہم لوگوں کو کر رہے ہیں کہ لوگ اس طرف مائل ہوں، دیکھیں کیسی خوبصورت سبزی، کتنا سبزی لگ رہی ہے، کتنا ہم نے سبزی جیسے چنائی کی، کتنا ہم نے کدو چنائی کی، کتنا ہم نے غریبوں میں تقسیم کر دیے، کیسے یہ ایک سسٹم۔ ایک تو آکسیجن کا مل رہی ہے انسانیت کو، دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ بینیفٹ آم کے باغات کو مل رہا ہے۔ سورج اس طرف سے سامنے تپش ہوتی ہے، اس آم کو ابھی کوئی فرق نہیں لگ رہا۔ آپ نے پہلے بھی باغ دیکھا ہوگا، اب بھی دیکھ رہے ہیں، بار بار دکھا رہے ہیں۔ یہ کٹنگ والا درخت بھی دیکھا آپ نے، کیسے کسی کو کوئی فالٹ نہیں ہے، وہ بھرپور ویل پاور پر سب چیز کھڑی ہے۔ یہ اس لیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تکنیک کے ذریعے، ایک سوچ کے ذریعے ہم نے یہ سسٹم بنایا ہے۔ ادھر پانی بھی ہے، مچھلی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم نے کدو لگا دیا ہے، توری لگا دیا ہے، ٹماٹر کو بھی اس نے سایہ دیا ہوا ہے، ٹماٹر کو بھی اس نے بچایا ہوا ہے۔ ٹماٹر ہمارا تقریباً یہ چلتا رہے گا 2 3 4 مہینے۔ یہ ہمارے گھر کے لیے یا دوستوں کے لیے یا کوئی غریب لوگ آتے ہیں ان کے لیے بہت ہوگا۔ یہی ایک مفت میں یہ چیز مل رہی ہے نا، اس کا کوئی ہم نے زیادہ اس کی جگہ زمین تو نہیں لی، یہ ہمیں مفت میں حاصل ہوگی۔ ساتھ ہی زیادہ بینیفٹ ہمارے باغات کو مل گیا، باغات ہمارے اس سے خوش ہوں گے، کیونکہ یہ ان کو ایک ٹھنڈی جگہ مہیا کر رہا ہے، ساتھ ہی اس کو صاف ستھری آکسیجن، اس کی نمی زمین کی وہ بھی برقرار رکھی ہوئی ہے۔ لوگوں کو، لوگ جو آتے جاتے ہیں ان کو آکسیجن کے ساتھ سبزی بھی مل رہی ہے۔ یہ اگر اس طرح سارے لوگ کر سکتے ہیں، ہم نے کیا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔
तो गुजारा क्या, कितनी है कि ये गटर वाली सब्ज़ी से आप बच जाएंगे, साथ ही आपके आम के बाग को विल पावर मिल जाएगी। जो आम का बाग फलों का बादशाह है आम का, उसे वो भी खुश हो जाएगा। साथ ही सबसे ज़्यादा ये है कि इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। इस नमी, जब ये नमी रखता है कद्दू, ये गर्मी को बचाता है, तो इसकी ग्रोथ ज़बरदस्त हो रही है। पिछले साल भी आपने ये बाग देखा था हमारा, इसके सिस्टम अभी ये किस तरह ये जवान हो गया है, किस तरह ये आगे जा रहा है। अभी आपको दिखाते हैं, हमने कद्दू भी तोड़े हुए हैं, कद्दू देख लो। ये देख रहे हैं कद्दू, ये सारे कद्दू लगे हुए हैं, सब इसके दरमियान सब कद्दू हैं। इधर भी कद्दू हैं, इधर आगे देखें, ये काकड़ी भी लगी हुई है, काकड़ी, एक काकड़ी। ये आप इस निज़ाम को, इस सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? ये आपका दिमाग, आपका अपना ख्यालात देखें कैसे हैं, हमें बताएं ये कैसा सिस्टम बना हुआ है। और आगे देखें, ये अभी टमाटर आप देख रहे हैं, टमाटर नीचे पड़े हैं। ये टमाटर को सपोर्ट दिए हुए है, तूरी इधर तूरी है, तूरी ने सपोर्ट दी हुई है। ये टमाटर चलता रहेगा। यहाँ भी टमाटर को सपोर्ट दी हुई है इस काकड़ी ने। ये टमाटर आपके सामने लगे हुए हैं। लेकिन हर चीज़ अगर इंसान को इस सिस्टम में आ जाए, तो इन गटर वाली सब्ज़ी से जो इंसान को कैंसर 100 बीमारी पैदा कर देती है, उससे बच जाएगा। ये साफ़ सुथरी सब्ज़ी वो खाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सब लोगों को इस काम करने का मौका अता फरमाए, आमीन। आपने वैसे सुना भी होगा, आपको पता भी होगा, जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं या उनके अलावा अगर मैं दूसरे हमारे भाई जो हमारे चैनल देखते हैं, अगर व्यूवर्स ऐसे हैं जो देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, तो उनको ये कहूँगा कि जो कद्दू है, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट सब्ज़ी थी, फेवरेट वेजिटेबल में आता है इसका नाम। तो इसलिए कहते हैं कि कद्दू जो होता है सबसे ठंडी सब्ज़ी है, सबसे ठंडी सब्ज़ी। मैं इसका इस तरह से कह सकता हूँ कि जब शाह साहब जो अबू हैं, वाले साहब हमारे, जब इनकी तबीयत ख़राब हुई थी, थोड़ा सा इनका वज़न बढ़ गया था, शुगर 400 पे चली गई थी, तकरीबन बहुत ही ज़्यादा इन पर इफ़ेक्ट हुआ था, हेल्थ के तौर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे इन पे। तब इन्होंने पूरे 4 साल इन्होंने उबले कद्दू खाते रहे, उबले हुए। आप समझते हैं, उबला उस कद्दू, उसमें कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं डाला हुआ, बिल्कुल उबला हुआ सब्ज़ी, बिल्कुल मतलब कोई रोटी भी नहीं खाते थे, चम्मच से खाते थे, क्योंकि कहा जाता है कि रोटी में भी शुगर होती है। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि कितना मतलब कितना फ़ायदा है इस कद्दू में, कितनी ठंडी सब्ज़ी है। इसके अलावा जो मतलब कितना बाग ठंडा, ये सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि बाग कितना ठंडा रखा हुआ है इसने। तो दोस्तों मैं ये कह दूँ कि हमने टमाटर बेचे थे तो बकरा ईद वाले दिन में, तब रेट अच्छा था, बहुत अच्छा रेट था हमारा, मतलब सही टमाटर बिका था, सही पैसे आ गए थे। तो अभी जो टमाटर बचा हुआ है, ये कमर्शियल लेवल पर टमाटर नहीं बचा हुआ, ये समझो घर के लिए टमाटर जैसे होता है ना, बचा होता है, ये वो टमाटर है। तो ये भी बाग के लिए कितना फ़ायदा कर, आप खुद देख सकते हैं कितना फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे बाग को। तो मेन चीज़ बात ये है कि हम हमेशा से इसी बात पे जोर देते हैं कि बागात लगाओ, हमेशा से ये कहा है कि बागात लगाओ। कभी हमारी ज़बान में ये नहीं होगा कि बागात काटो। हाँ, हम कुछ लोग होते हैं कि फर्नीचर वगैरह के लिए दरख्त कटवाते हैं, या मतलब पेटी वगैरह, जैसे हमारा काम है क्रेट का, पेटी का काम है, हम दरख्त कटवाते हैं। लेकिन जो दरख्त हम कटवाते हैं ना, उसी वक्त दोबारा बड़े होने लग जाते हैं, वो मुंड से नहीं निकलते, जड़ से नहीं निकलते, उनको ऊपर से काटते हैं, वो दोबारा अपना जोर लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा सफ़ेदा ख़ास तौर पर हमारा यूज़ होता है
زیادہ سے زیادہ سیب کی پیٹی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس طرح سری ہے, سری مطلب شیشم جسے کہتے ہیں, ٹولہا ہوتا ہے, ٹالہی جسے کہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کا ایک مطلب ہم سسٹم بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ہم اس طرح یوز کرنا ہے, اس طرح یوز کرنا ہے. اس کے علاوہ یہ چیزیں خود بخود آٹومیٹکلی بڑی ہوتی جاتی ہیں. ان کو پانی کا صرف ایسے مطلب تھوڑی سی خوشبو آ جائے, یہ خود بخود بڑے ہونے لگ جاتے ہیں. یہ ایسے درخت ہے. تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ باغات نہ کٹوائیں, جو سسٹم چل رہا ہے اس پہ نیچر پہ چلے. باغات کٹوانے سے باغات کٹوانا کوئی سلوشن نہیں ہے, کسی چیز کا سلوشن نہیں ہے, ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں. تو اس لیے ہم بار بار یہی کہیں گے, زور دیں گے, جو بھائی ابھی بھٹکے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر بنا لوں, کالونیاں بنا لوں, یا خوبصورت شہر میں گھر بسا لوں تو فائدہ ہوگا مجھے. نہیں بھائی, وہ آپ اپنے بچوں کو نقصان کر رہے ہیں. یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ گاؤں بساؤ, شہروں کی طرف نہ جاؤ. انہوں نے یہ کہا تھا آپ گاؤں بساؤ. گاؤں بسانے کا مطلب یہ ہے کہ گھر بناؤ, اس کے اندر تھوڑا سا صحن ہو تاکہ آپ کے بچے جو ہے اس میں کھیلیں, تاکہ ان میں ول پاور ہے اور وہ ہیلدی بنے, طاقتور بنے. یہ نہ ہو کہ وہ برائلر مرغی طرح کی جگہ پھنسے پڑے رہے, ہمیشہ کے لیے پھنسے پڑے, ساری زندگی پھنسے پڑے رہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی باغات لگاؤ, گھر بھی ایسی جگہ پہ لگاؤ جہاں پہ کراؤڈنگ ایریا نہ ہو. تو اس وجہ سے ہم یہی بات کرتے ہیں, بار بار اسی بات پہ ہم فوکس کرتے ہیں, اسی بات پہ ہم زور دیتے ہیں, ایمفسائز کرتے ہیں اس بات کو. تو بعض ہمارے دوست سمجھتے ہیں کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں, یا ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم ترقی نہ کریں. بھائی ترقی کرنی ہے تو بہت سے اور طریقے ہوتے ہیں ترقی کرنے کے, بزنس کرنے کے طریقے ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ترقی ممکن ہے. تو اس وجہ سے ہم بار بار کسی چیز پہ زور دیتے ہیں. تو مین جو ہماری سبزی آپ دے سکتے ہیں کہ اگر ہم ہمارا باغ دے سکتے ہیں کہ اگر کوٹو شہر میں جو آج جو ٹیمپریچر تھا 45 تھا, جو فیل ہو رہا تھا 54 53 ایسے فیل ہو رہا تھا, مطلب ہبس اتنی تھی کر ہوا بالکل نہیں تھی. لیکن یہاں پہ جب ہم کھڑے تھے, یہاں پہ جو ٹیمپریچر فیل ہو رہا تھا وہ 36 37 تھا, اور فیل بھی اتنا ہی ہو رہا تھا, مطلب زیادہ گرمی بھی فیل نہیں ہو رہی تھی. تو مطلب اس طرح کا یہاں سسٹم بنا ہوا ہے. اگر اس طرح سسٹم ہر کوئی بنا لے, مطلب جیسے یہ ادھر باغ لگ جائے, وہ بھی ٹھنڈا محسوس کرنے لگ جائے, پھر اس طرح باغ لگ جائے, ادھر ٹھنڈا محسوس ہونے لگ جائے. اس طرح کرتے کرتے ایک ٹائم ایسا ہے کہ یہاں پہ ٹیمپریچر ہی ڈاؤن ہو جائے گا علاقے کا, ہیٹ ویو ہی ختم ہو جائے گی. درخت ہمیشہ ہیٹ ویو روکتا ہے, درخت ہیٹ ویو کو روکتا ہے, لیکن جو درخت کٹوا دو پھر ہیٹ ویو بڑھ جاتی ہے. ہیٹ ویو ہمیشہ بڑھتی ہے جب درخت کٹوائے جاتے ہیں, سیم بڑھتی ہے جب درخت کٹوائے جاتے ہیں. اس وجہ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ درخت لگوائیں, خاص طور پہ آم کے جو باغات ہیں یہ لازمی لگائیں تاکہ ٹھنڈ رہے, موسم اچھا رہے, اور بارشیں بہت زیادہ ہوں. عام سب کو پتہ ہے کہ جیسا بھی پھل ہو نا اس کے لیے بارش بہت ضروری ہوتی ہے, جس کا طرح کا بھی فروٹ ہو. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ درخت لگائیں تاکہ بارشیں ہوں. اس سال تقریباً ایک ہی بارش ہوئی میرے خیال سے, یہاں پہ کوڑدو میں تو ایک ہی بارش ہوئی ہے, باقی تو بارشیں ہوئی نہیں ہیں. حالانکہ پچھلے سال بھی ایک دفعہ بارش ہوئی تھی, وہ اگست میں ہوئی تھی. تو مطلب اتنا ہم پہ خدا کی لعنت برس رہی ہے, آپ خود دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ مزید ہم کیا کہہ سکتے ہیں, آپ خود سمجھدار ہیں. تو یہ ویڈیو یہیں تک ملتا ہے, اگلی ویڈیو میں مسئلہ بنے رہے گا. اس ٹائم رول فلسطین پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.